السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ ہے کہ ایک سرنگی بجانے والا گویا بہت مشہور تھا۔ اس کی آواز اس قدر خوش لہن تھی کہ پرندے بھی اس کی آواز سن کر مست ہو جایا کرتے تھے۔ دور دور سے لوگ اس کا گانا سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس گویے کی آواز سننے والوں کے دلوں میں عجیب مستی اور سرور کی کیفیت پیدا کر دیتی تھی۔ اس کی مسحور کن آواز سن کر دلوں میں دھڑکن تیز ہو جایا کرتی تھی اور عجیب مدہوشی کا عالم چھایا کرتا تھا۔ جب تک وہ سرنگی بجانے والا گویا جوان رہا، اس کی آواز کی دھوم مچی رہی اور اس کی شہرت میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ جب اس کی عمر ڈھل گئی اور بوڑھا ہو گیا، اس کے منہ سے دانت نکل گئے، کمر ٹیڑھی ہو گئی، وہ آواز کے رشک کا باعث تھی، بوڑھے گدھے کی آواز کی طرح ہو گئی۔ اب کوئی اس کے پاس گانا سننے نہ آتا تھا۔ اس کی آواز کا جادو ختم ہو چکا تھا۔ لوگوں کو اب اس میں کوئی دلچسپی نہ رہی تھی۔ 70 سال عمر کا یہ گویا بڑھاپے کی وجہ سے انتہائی نحیف ہو گیا۔ اس کی کمائی کا ذریعہ صرف گانا تھا، وہ بند ہو گیا تو نوبت فاقوں تک آ پہنچی۔ وہ پیسے کا محتاج ہو گیا۔ کھانے پینے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا تھا۔ آخر ایک دن اس نے خلوص و دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی اور کہا، اے اللہ، تو نے مجھے بہت عمر اور بہت مہلت دی۔ اے اللہ، تو نے ایک کمینے پر مہربانیاں کی۔ میں نے 70 سال گناہ کیے، لیکن تو نے مجھ سے ایک دن بھی عطا واپس نہ چھینی اور میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے درگزر فرماتا رہا۔ اے اللہ، آج میں صدق دل سے تیرے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ، میری توبہ قبول فرما، تو ہی میرا پرسان حال ہے، مجھ پر رحم فرما۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی سرنگی اٹھائی اور مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف آہیں بھرتا ہوا چل دیا۔ قبرستان میں پہنچ کر وہ بہت رویا اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ روتے روتے وہ سرنگی کا تکیہ بنا کر ایک قبر کے پاس سو گیا۔ جب یہ سرنگی بجانے والا قبرستان میں سویا پڑا تھا تو عین اسی وقت جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے روزمرہ کے کام میں مصروف تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند طاری کر دی، یہاں تک کہ نیند کے غلبے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے۔ آپ نے بہت کوشش کی نیند طاری نہ ہو، مگر نیند جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آپ کو سخت تعجب ہوا کہ اس وقت سونے کی عادت نہیں ہے، پھر پتہ نہیں نیند کیوں آ گئی ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند آ گئی اور آپ سو گئے تو خواب میں غیب سے ندا آئی کہ یہ نیند بلا مقصد نہیں ہے۔ اے عمر، اٹھو اور ہمارے خاص بندوں کو ضرورت سے نجات دلا دو۔ ہمارا ایک خاص بندہ قبرستان میں سو رہا ہے، بیت المال سے 700 دینار نکال کر اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کو دے کر آؤ۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاگ کھل گئی۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس خدمت کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ 700 دینار ساتھ لیے اور فوراً مدینہ منورہ کے قبرستان کا رخ کیا۔ قبرستان میں آپ نے ہر طرف تلاش کیا، لیکن سوائے اس بوڑھے کے آپ کو اور کوئی دکھائی نہ دیا۔ دل میں خیال کیا کہ یہ بوڑھا اللہ کا خاص بندہ ہوگا، چنانچہ پھر قبرستان کا ایک چکر لگایا اور اس بوڑھے کے سوا اور کسی کو نہ دیکھا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہمارا ایک خاص بندہ ہے، یہ بوڑھا سرنگی نواز اللہ کا خاص بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ آپ نے قبرستان کا ایک چکر لگایا۔ تلاش کے بعد جب یہ یقین ہو گیا کہ قبرستان میں بوڑھے کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے تو سمجھ گیا کہ یہی اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے جو سویا پڑا ہے۔ حضرت عمر فاروق سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی خاموشی اور ادب کے ساتھ اس سرنگی نواز کے نزدیک ہی بیٹھ گئے۔ اتفاق سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آ گئی۔ چھینک کی آواز سن کر وہ بوڑھا اٹھ بیٹھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس دیکھ کر حیران ہو گیا اور کانپنے لگا، یا اللہ، مجھ جیسے خطا کار کے پاس عمر فاروق کیوں بیٹھے؟ مجھے لگتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال اور غصہ مجھ گناہگار کو نہیں چھوڑ دے گا۔ فاروق اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بوڑھے کو خوف زدہ حالت میں دیکھا تو فرمایا، مجھ سے خوف نہ کر، کیونکہ میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تیری بہت تعریف کیا اور مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے سلام کہا ہے اور یہ 700 دینار تیرے لیے بھیجے ہیں اور کہا ہے کہ ان کو خرچ کر، جب ختم ہو جائیں گے تو تمہیں مزید بھیج دیے جائیں گے۔ سرنگی نواز بوڑھے نے جب یہ سنا تو دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور سرنگی کو زمین پر مار کر ریزہ ریزہ کر دیا اور بولا، اے سرنگی، تو ہی خدا سے میرا پردہ تھی،
تیری ہی وجہ سے میں اللہ کے راستے سے دور چلا گیا تھا، تو نے 70 سال میرا خون پیا، تیری وجہ سے میرا منہ گناہوں سے کالا ہو گیا۔ پھر بوڑھے نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور گڑ گڑا کر کہنے لگا، اے اللہ تو نے مجھ گناہ گار پر اس قدر کرم کیا کہ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری خدمت کے لیے بھیج دیا۔ میں نے تو کبھی بھولے سے بھی تیرا نام نہیں لیا تھا، مگر تو نے مجھ خطا کار کو اس حالت میں بھی یاد رکھا۔ اے اللہ میری اس زندگی پر رحم فرما جو ظلم میں بسر ہوئی۔ افسوس کہ میں اپنی ہر عمر کا لمحہ لمحہ ضائع کر دیا، میں موت کے تلخ وقت کو بھول گیا تھا۔ اے اللہ میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، اے اللہ میں اس کی تجھ سے داد و فریاد چاہتا ہوں، میں نے خود اپنے آپ سے اس جہان میں انصاف نہ کیا، میری 70 سال کی عمر بیکار گزر گئی۔ اے اللہ تو نے میرے گناہوں کے باوجود مجھ کو انعام سے نوازا۔ یہ کہتے کہتے بوڑھے کی ہچکی بند ہو گئی، اس کا دل اب اس دنیا سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ اللہ کے حضور پھر گڑ گڑایا اور کہا، اے اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے، اب مجھے اس دنیا میں رہنے کی کوئی تمنا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر بوڑھا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی دعا قبول ہوئی۔ اچانک وہ گرا اور اپنی جان نے افری کے سپرد کر دی۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ اگر صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ جو کہ غفور الرحیم ہے توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اور انسان کے ندامت کے آنسو گناہوں کو دھونے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اگر میری یہ حکایت آپ کو پسند آئے تو خود بھی سنیں اور ثواب کی نیت سے آگے دوستوں کو بھی ضرور شیئر کریں۔